بیوی ہیں. اگر آپ نے اشتہار دیکھا ہو تو اس کے اوپر جو ٹاپک تھا وہ مینشن تھا. کسی کو یاد ہے؟ راست باز میاں بیوی. سب کہیں گے راست باز میاں بیوی. تو وہی یہ دونوں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، لیکن دونوں ہی راست باز ہیں. پڑھتے ہیں جی. پہلا لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، سنیے غور سے. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا. اس کاہن کا نام کیا ہے؟ سب کہیں زکریا. اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الیشبا تھا. کیا نام تھا؟ سب کہیں گے کیا نام تھا؟ اور 6 آیت کہتی ہے خوبصورت بات، کہتی ہے وہ دونوں خدا کے حضور راست باز. پہلی خوبی، خدا ان کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. کون؟ دونوں میاں بیوی. سب کہیں ہاللیلویا. یاد رکھیں کلام جو ہے یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے نام کے بعد ہمارا انٹروڈکشن ڈائریکٹ اسپرچولی ہونا چاہیے، یعنی روحانی ہونا چاہیے. اگر آپ ایوب کے بارے میں پڑھیں تو ایوب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ راست باز، خدا سے ڈرتا، ولی سے دور رہتا ہے. یہ 4 خوبیاں اس کے اندر تھیں. اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ اہل مشرق میں بڑا، جو اس کے بڑے جانور بڑے تھے، اس کا مال و متاع بڑا تھا، لیکن پہلے اس کا روحانی معیار بتایا گیا. تو یہاں پر بھی ایک میاں بیوی ہے، زکریا اور الیشبا. یہ دونوں میاں بیوی ہیں. اور زکریا ایک کاہن ہے. کاہن اس وقت کس کو کہتے تھے؟ چرچ میں کام کرنے والے. یعنی اگر آپ اس وقت کے دور میں آئے تو میں کاہن کی جگہ پر کھڑا ہوں. خدا کی ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم اس نے شروع سے بنایا ہے. یہ دیکھیے گا سٹینڈ ڈالا ہے بچے. ایک سسٹم جو ہے یہ خدا نے شروع سے بنا رکھا ہے. اور کاہن جو ہے یہ خدا کے لوگ ہوتے ہیں اور خدا کی ہیکل میں کام کرتے ہیں. سب کہیں گے ہاللیلویا. زکریا کیا ہے؟ ایک کاہن ہے، یعنی چرچ کے اندر ایک ایکٹیو بندہ ہے، ایک لوگوں کو لیڈ کرنے والی شخصیت کا نام زکریا. ہاللیلویا. اور لکھا ہے وہ دونوں خدا کے حضور راست باز، خدا کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. سب کہیں گے ہاللیلویا. رضیہ کہاں گے ہاللیلویا. بڑی دیر بعد آئی نا ساڑھے درمیان. اب اگلی بات سنیں غور سے، توجہ کر کے میری طرف دیکھیں، بائبل گھر جا کے پڑھیے گا. لکھا ہے اور ان کے اولاد نہ تھی. ہاللیلویا. اور زکریا اور الیشبا کے پاس اولاد نہیں تھی. چرچ میں کام کرتے ہیں، ایکٹیو ہے، پاسٹر کی جگہ پر سمجھ لیں، اور دونوں ہی خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، راست باز ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے خدا کے حکموں پر بھی چلتے ہیں اور بے عیب ہیں. ان میں کوئی خدا کے حکموں پر چلنے پر کوئی عیب نہیں نکال سکتا. لیکن پھر بھی اتنی بڑی کمی ان کی زندگی میں موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بے اولاد. آج کے زمانے میں اگر پاسٹر کے اولاد نہ ہو تو لوگ کیوں نہیں تانے مار دیں؟ انہوں کہتے ہیں پادری ہو کہ کو اولاد کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر 2 چیزیں لکھی ہیں. پہلی بات لکھا ہے اس کے اولاد نہیں تھی، اور اگلی بات لکھی ہے الیشبا بانجھ تھی. کیا تھی؟ بانجھ تھی. اور آگے ایک اور بات بھی لکھی ہے، اور وہ دونوں عمر رسیدہ یعنی بوڑھے تھے. اور جب اس عمر میں انسان چلا جاتا ہے بے اولادی کی صورت میں، تو اس کے بعد وہ اپنی امید کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے بس صحیح ٹھیک ہے، جڑی گزرنی سی ہو گزر گئی. لیکن یہاں پر یہ خدا کے ساتھ بھی جڑے ہیں، راست باز بھی ہیں، خدا کی حضوری میں رہتے بھی ہیں، لیکن تو بھی یہ بے اولاد ہیں اور وہ بھی بوڑھے. ہاللیلویا. ان باتوں کو یاد رکھیے گا. ہوا کیا جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر، کس کی باری پر؟ اس کے ساتھ جو کام کرتا ہے. جیسے میں پچھلے دنوں پنجاب میں تھا تو میری جگہ پر کوئی نہ کوئی یہاں پر تھا نا، وہ میری باری اٹھا رہا. اب یہاں پر لکھا وہ اپنے فریق کی باری پر، یعنی کسی دوسرے کی باری تھی. اور یہ بندہ جو تھا اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن یہ بندہ اس کی جگہ پر کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کہانت کا کام سر انجام دے رہا تھا. میں ابھی اس وقت اسی جگہ پر ہوں اور ایک کام سر انجام دے رہا ہوں. ہاللیلویا. یہ کہانت کا کام سر انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا پورا نکلا. کیا پورا نکلا؟ کہ خداوند کے مقدس
जलाए। अब हो सकता है इस बात की आपको समझ ना आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शरीयत के दौर के अंदर कहानत जब होती थी तो उस वक्त जो चर्च था, जो हैकल थी, उसके हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जिसमें अवाम बैठती थी, दूसरा हिस्सा वो था जो काहिन लोग जहाँ बैठते थे, और एक आखिरी हिस्सा होता था जिसको पाक तरीन मुकाम कहा जाता है। वहां पर कोई आम शख्स तो जा ही नहीं सकता, उसके बाद काहिन भी सारे नहीं जा सकते, वहां पर सिर्फ सरदार काहिन जा सकता था। और आज इसका बुरा निकला कि ये उस जगह पर जाए। सब कहेंगे हालेलुया। इसीलिए ये जगह बड़ी खास है। अब इसका बुरा निकला कि ये जाए। आगे बढ़ते क्या लिखा, 9वीं आयत कहती है कि कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का बुरा निकला कि खुदावंद के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। क्या एनवायरनमेंट है इबादत का, क्या एनवायरनमेंट है, माहौल क्या है दुआ का। काहिन भी दुआ कर रहे हैं, अवाम भी दुआ कर रही है, कलीसिया भी दुआ कर रही है, सारे ही दुआ कर रहे हैं। और इसकी बुरा निकल आया कि ये अंदर जाएगा और अंदर जाकर सरदार काहिन का या उसने फरीक की बारी देगा। इसका ये बुरा निकल आया। और 11वें आयत में लिखा है, जब ये गया वहां पर अंदर वाली जगह पर, तो लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसे दिखाई दिया। खुदावंद यीशु मसीह दी पैदाइश तो पहला ना फरिश्तियां दी बड़ी दौड़ लगी। कभी गडरिया को जाना, कभी उलूसिया को जाना, कभी एक फरिश्ता को आ जाता है, कभी मुकद्दसा मरियम को जाता है, कोई होकर जाके यूसुफ को समझा दे। आप देखें कि जब एक नजात दहिंदा आने वाला था तो फरिश्तों को कितनी भागम दौड़ करनी पड़ी। हालेलुया। वो अपने कहता नहीं अपने फरिश्तियां को की करेगा, फरमान करेगा। कैसे वो मिस्र अभी तो गा रहे थे, याद है किसी नहीं याद? हम हमने गाया, मेरे लोग नहीं गाता मुझे बोल रहे हैं। कैसे हो बताओ, भी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ओ सब नोट करो यार, तेरिया रामा विच तेरे देगा। कहता वो अपने फरिश्तियां को फरमान करेगा तो तेरी रामा की होना। हाँ जी, वो फरिश्ते करता है फिर तेरी मदद वास्ते। अलिशबा ते ज़िक्रिया साडे वगरे सन, मरियम साडे विचों सी, यूसुफ साडे विचों सी। सब कहेंगे हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। 11वें में लिखा है 12वीं में सॉरी, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मैं सोच रहा था ये फरिश्ते को देखकर ये घबराया क्यों और इस पर क्यों दहशत छा गई। इसलिए कि वो जिस जगह पर मौजूद है ना, वहां से काहिन जाता जरूर था पर उसके आने का पता नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उस जगह पर अगर किसी की जिंदगी में कोई गुनाह गलती होती तो जिंदा अपना ही नहीं था, उसको रस्सा बांध कर। आपने देखा इसका नाम अक्सर पास्टर से बांध या फादर में भी हो गई, इधर एक डोरी बांधी होती है, रस्सी बांधी होती है ना, रस्सी बांधी होती है, वो रस्सी वहां से चलती आ रही। तो ये रस्सी जो है काहिन को बांधी जाती थी कि ये टलियां भी बंधियां जाती सब। वो अंदर फिरता तो उधर इंदा सी खुशबू जलांदर मुख्तलिफ काम होते सन, और जलांदर इंदा सी लोकां को पता लगदा कि काहिन जिंदा है। ते जे गलियां दी बांध आवाज हो जाती सी बंद, तो फिर ओदा सिर नाल बंदे बाहर खींचते था, अंदर जाके बंदा नहीं सन चुक सकता। इसलिए इस पर क्या हुआ, जैसे चालिया ने कहा लै भाई काम खराब हो गया, मैं जेड़ी जगह पे आया इत्थे फरिश्ता 100% मेरी जान ही कटण आया। हालेलुया। कहते हैं खुशबू के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़िक्रिया खौफ ना कर। फरिश्तियां दा काम खुदावंद यीशु मसीह दी पैदाइश तो पहला लोकां दा खौफ दूर करन ते आया इसका। मरियम ना दे खौफ ना कर, यूसुफ ना दे खौफ ना कर। मरियम के बारे में अगर आपने सुनना है तो संडे को लाजमी आइए, सही है। गिडरियों में कहते हैं खौफ ना कर, तो सबका खौफ दूर करने के लिए फरिश्तों को काम पर लगाया हुआ खुदा ने। हालेलुया। कहता है मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़िक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ, सब कहेंगे हालेलुया, तेरी दुआ सुन ली गई है। ये कर क्या रहा है? आपको बताना चाहता हूं, लोगों को यही कहा जाता है। लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हम बीमार हैं, बेऔलाद हैं, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, चर्च के साथ कनेक्ट हो जाओ, चर्च के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता किस दिन आपके नाम का पूरा निकला है। इस दिन इस ज़िक्रिया की बारी नहीं थी, इसने अंदर नहीं जाना था,
کوئی دوسرا شخص تھا جس نے اندر جانا تھا، لیکن جب قرعہ ڈالا گیا، پرچی ڈالی گئی، جیسے آپ پی سی نکالتے ہیں پرچی ڈال کر، پرچی جب ڈالی گئی تو اس کے نام کا قرعہ نکلا۔ اسی لیے آج کے خدا کے خادم جو سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ یہی بتاتے ہیں کہ چرچ کے ساتھ ریلیٹ ہو جاؤ۔ اکثر آپ کو پتا، میں گھر میں آتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں، آپ کسی کی دکان دیتے ہیں تو میں اس کو یہی کہتا ہوں، اس کو جمعے کو بولے کنٹینیو کریں، آپ جس جگہ پر ہیں اس جگہ پر ہی چرچ کو کنٹینیو کریں، کسی بھی چرچ جائے لیکن چرچ لازمی جائے۔ ہاللیلویا۔ کوئی پتہ نہیں کس دن آپ کے نام کا قرآن نکل آئے اور آپ کی زندگی میں سے وہ کمی، کوتاہی، کمزوری نکل جائے۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ یہ دونوں راست باز، خدا کے ساتھ چلنے والے، بے عیب، ان پر کوئی عیب نہیں لگا سکتا، لیکن خداوند نے اپنے جلال کو ظاہر کیا کہ زندگی سے زندگی کو دور کیا۔ ہاللیلویا۔ چاہتے ہیں زندگیوں کو دور کرنے کے لیے خداوند ہمارے لیے کام کرے، تو پھر چپ کر کے جو کام خدا نے دیا ہے نا اس میں لگے رہے۔ ایسا جو کچھ کام خدا نے دیا ہوا ہے لگے رہے، ایک نہ ایک دن آپ کے نام کا قرآن نکلے گا۔ ہو سکتا ہے وہی آپ کا دن ہو جس دن آپ چھٹی کرنے کا بہانہ کر رہے ہوتے ہیں، یا جس دن آپ آئے نہیں۔ آج بہت سارے لوگ نہیں آئے، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا پتا آج کے دن ہی خدا ان کو برکت دے۔ اگر یہ ذکریہ اس دن نہ ہوتا چرچ کے اندر، ہیکل کے اندر، تو اس کے نام کا قرآن بھی نہ نکلتا، اور یہ اندر بھی نہ جاتا، اور یہ اندر نہ جاتا، فرشتہ نہ آتا، فرشتہ نہ آتا تو یہ جواب نہ دیتا کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا۔ کیا دعا ہے اس کی؟ بے اولاد ہے اور کیا ورنہ کی پاڑے لوگ ہیں، انہاں کو اولاد تو نہیں، ایک مانگتے آ رہے سن، لیکن خدا نے نہیں دیتی۔ کب تک نہیں دی؟ 5 کہلائی اور عمر سیدھا ہو گئے، بڑھاپے تک نہیں دی۔ کبھی کبھی خدا ہماری زندگیوں میں سے برکتوں کو روک لیتا ہے، وہ اس برکت بلیسنگ کو اپنے جلال اور قدرت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ مقصد، یہ پرپس اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، مشکل ہو، پریشانی ہو، پاویں جے کر اڑویا ناڑے مائی انہیں کیا پاویں میں بے اولاد، پاویں خدا نے میں ساری عمر دعا کی تھی، میں خدا کی حضوری چ رہا، پاویں میرے خدا نے اولاد نہیں دیتی، پر پھر بھی میں اس خدمت کو سر انجام دیتا رہا گا۔ دونوں میاں بیوی ایک نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے دونوں میاں بیوی آویں، دونوں میاں بیوی چھوڑا چرچ ہیں، لیکن زیادہ ہمارے چرچز کے اندر تعداد ہی زیادہ بہنوں کی یا بھائیوں کے پاس ٹائم نہیں۔ اور کبھی کبھی بائبل مقدس میں لکھتا ہے تم دونوں زندگی کے وارث ہو، دونوں میاں بیوی کی بات ہو۔ کبھی کبھی کچھ برکتیں شاید اس وجہ سے بھی رک جاتی ہیں کہ شوہر نہیں آتا، شاید اس وجہ سے رک جاتی ہیں کہ بیوی نہیں آتی، اور اگر وہ دونوں متفق ہو جائے تو کلام کہتا ہے زمین پر اگر 2 شخص کسی بات کے لیے کیا کر لیں، اتفاق کر لیں، تو میرے آسمانی باپ کی طرف سے ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تیری دعا سن لے گی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یہونا رکھنا۔ یوسف سے کہا گیا تیری مگیتر تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کو کہا گیا تیرے بھی بیٹا ہوگا، اور تو نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ یہونا رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع جب آئے گا تو اس کا بھی خاص مقصد ہے۔ یہاں پر یہونا کو اگر پیدا کیا گیا یا خدا نے ایک عرصے بعد الشبا اور ذکریہ کو یہونا دیا تو اس کے پیچھے خدا کا ایک مقصد تھا۔ کبھی کبھی کچھ برکتیں ہماری رکی ہوتی ہیں، خدا ان برکتوں کو لے کر اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس ایمان، اس فیتھ، اس بلیف کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ آگے لکھا ہے اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا۔ ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اپنی ماں کے بطن حصے روح القدس سے بھر جائے گا۔ سب کہیں ہاللیلویا۔ کس سے بھر جائے گا؟ وہ بھائی غلام یسوع مسیح تو پہلا بھی روح القدس ہے، تے غلام یسوع مسیح دے مجبور ہون تے بھی روح القدس ہے، تے غلام یسوع مسیح اٹھے چلا گیا تو ہن بھی روح القدس۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی متعارف کرایا گیا روح القدس۔ یوسف کو کرایا گیا، یوسف کو ریفرنس دیا گیا کہ جو کچھ تیری مگیتر مریم کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ یہاں پر بھی فرشتہ کہتا ہے کہ وہ بیٹا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ماں کے بندن سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راستہ بازی کی تناؤ پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک
مستعد کون تیار کرے. یہ مقصد تھا خدا کا الشبا اور زکریا کو اولاد نہ دینی. خدا نے روکا ہوا تھا کہ ایک کو میں اس وقت دوں گا جب خدا یسوع آنے والے ہوں گے نا, پیدا ہونے والے 6 مہینے پہلا انہاں کو بلیس کرنا ہے, تاکہ جدوں خدا یسوع مسیح بپتسمہ لین دی عمر چاہے تے یہ اودے نال بڑا ہوے تے جا کے اینو کی کرے. یہ وہ یوحنا ہے جس نے خدا یسوع مسیح کو بیپٹائز کیا. سب کہیں گے ہاللویہ. اور آگے لکھا زکریا نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں, کہنا میں کیویں یقین کر رہا, بڈھے اسی ہو گئے ہیں, ساری عمر ساڑی گزر گئی, لوگ سانوں بے اولاد کہتے ہیں, 5 کہتے ہیں میری بیوی, میں یقین نہیں ہے, دوسرا الفاظ کہتا میں یقین نہیں کر سکتا اس بات. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا کلام کرے, جب خدا بات کرے تو پھر اس کا ہمیں یقین کرنا ہے, پھر اس پر ہمیں بھروسہ کر کے, پھر اس پر ہمیں یقین کر کے کلام پر غور کرنا ہے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا. لیکن زکریا نے کہا میں کیسے کروں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر سیدھا ہے. ہمیں کبھی کبھی جو کچھ نظر آتا ہے ہم اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, ہم اس کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا جو کرنا چاہتا ہے, خدا ان ساری چیزوں سے آزاد ہے. سب کہیں گے ہاللویہ. ہمارے لیے عمر معنی رکھتی ہے, ہمارے لیے حالات معنی رکھتے ہیں, ہمارے لیے پیسے معنی رکھتے ہیں, ہمارے لیے بلڈنگ معنی رکھتی ہے, ہمارے لیے اور بہت کچھ معنی رکھتا ہے, لیکن خدا کے لیے ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی. وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وہاں سے کاٹتا ہے جہاں پر نہیں بول, اور وہاں سے اکٹھا کرتا ہے جہاں پر نہیں لکھے. سب کہیں گے ہاللویہ. آگے پڑھے سر 19ویں آیت پڑھیے گا. فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا, ہاں جی, فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں. میں کیا ہوں؟ جبرائیل ہوں. ہاں میں جبرائیل ہوں, جو خداوند کے حضور کھڑا رہتا ہوں. اور کہتا میں جبرائیل ہوں اور میں معمولی بندہ نہیں گا. میں کہاں پر کھڑا رہتا ہوں؟ خداوند کے میں خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں. تو وہاں سے میسج لے کر آیا اور تو نے اس میسج کو ٹکرا دیا ہے. تو اس میسج پر یقین نہیں کر رہا, تجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس بات کو لے کر بیٹھا ہوا کہ ہم تو بوڑھے ہیں, ہمیں جو ایک عرصہ ہو گیا, اس وقت سے تو خدا نے دی نہیں ہے, اب کیسے وہ دے دے گا, اب تو ممکن ہی نہیں ہے, اب تو ہو ہی نہیں سکتا, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ رہا تھا اپنے الفاظ کے اندر. آج میں ذرا اپنی زندگی پر غور کریں. ہم بھی بہت ساری چیزوں پر ایسی نظر کرتے ہیں, ایسے طریقے سے دیکھتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فرشتے نے کہا میں جبرائیل ہوں اور میں کہاں کھڑا رہتا ہوں؟ میں خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہوں. ہاللویہ. اس کا مطلب دوسرے الفاظوں میں کہہ رہا تھا میں خدا کی حضوری سے پیغام لے کر آیا ہوں اور تجھے یقین نہیں آتا. آج بھی خدا کے کلام پر یقین نہ کرنے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ یاد رکھیں جو لوگ خدا کی حضوری میں رہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں. آگے بڑھے سر. اور اس کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی کیا دوں؟ خوشخبری دوں. سب کہیں گے ہاللویہ. یہ خوشخبری ہے اس کے لیے الشبا اور زکریا اور الشبا کے لیے. لیکن زکریا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اس نے ڈینائی کر دی. اس نے کہا میں ایسے ہو نہیں سکتا, ہم تو بوڑھے, ہم تو ایک عرصہ ہو گیا, ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی, یہ تو ہے ہی نہیں, ایسا ممکن نہیں. لیکن اس نے کہا آگے پڑھ کیا لکھا ہے, اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپ کر رہے گا. ہاں تو چپ ہی رہے گا اور تو بولے گا کچھ اور بول نہ سکے گا. اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہیں کیا. کہ تو گنگا رہے گا کدوں تک؟ جب تک یہ گلاں پوری نہ ہو. یاد رکھیں خدا آج ہم سے بھی کلام کرتا ہے, لیکن باتیں کب پوری ہوتی ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے تو میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں. اسی کدی کہا جائے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے باتیں وقت پر پوری ہوتی ہیں. کلام خدا پہلے کرتا ہے لیکن پورا بعد میں ہوتا ہے. پہلے وہ آپ سے بات کرے گا پھر وہ پورا ہوگا, اس کا ایک وقت ٹھہرایا ہوا خدا نے. لیکن ہم چاہتے ہیں ادھر منہ نکلے تو ادھر پورا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. خدا اپنے پروسیجر میں سے ہو کر چلتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف چائے کی دیگچی رکھی اور فوراً اتار کے چلو پانی؟ نہیں, چائے کا ایک وقت ہے, ایک وقت ہے چائے کو پکنے کے لیے, وقت درکار ہے. ایک وقت کے بعد ہی آپ کے سامنے چائے آئے گی. اگر اس سے پہلے اتار لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پینے والا کہے گا تھوڑا پکا تو نہیں دے, ایسے کہے گا نا. یہاں پر اس نے کہا جو کچھ میں نے کہا ہے جب کب پورا ہوگا, وقت کا پورا ہوگا. آگے پڑھے سر اس کو کلوز کریں.
اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی. وہ پریشان ہوتا ہے کہ چکر کی آیا نہیں کائن والے تک, کیونکہ ڈاؤٹس پہ آ گئے سن, کیونکہ کائن اندر اگر صحیح کائن ایسے ہوگا نا تو بالکل اندروں زندہ نہیں سی آنا. انہیں آپ چلے حیران پریشان پیچھے باہر کالنا دعا ختم کر کے دفتر لگے کائن کیوں نہیں آیا ابھی تک, کہ کائن اندر اپنا فرشتیاں نال گلا باتیں کر دیا اندروں جی تو آیا باہر تو بولے نہیں گیا, کیونکہ خدا نے فرشتے نے کیا کہ تو ہم بول نہیں سکتا کدوں تک جو تک یوحنا پیدا نہیں ہوئے. اور آگے جا کر اگر ہم اس کو آگے پڑھیں تو 57 ورس کے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آگے جا کر تقریباً 63 آیت کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھیں, تو اس نے تختی پر لکھ کے بتایا کہ یوحنا. جیسے ہی اس نے کہا کہ یوحنا ویسے ہی اس کا منہ کھول گیا. ہاللیلویا. جس نے اقرار کیا اس بات کا جو اس نے مقدس کے پاس قرآن کے فرشتہ سے سنی. سب کہیں گے ہاللیلویا. اور یہ شخص یہ دونوں میاں بیوی راست باز ہیں, بے عیب ہیں, خدا کے قوانین پر عمل کرتے ہیں اور روح القدس سے واقف. مجھے اور آپ کو بھی اس ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی برکت رکی ہوئی ہے تو چپ کر کے خدا کے ساتھ جڑے رہیں, بس الگ نام جڑے رہیں. کدی تے پورا نکلے گا, کدی تے خدا کا فرشتہ آئے گا ہی نا. بس سانوں کی کرنا اسی راست بازی کو چھڑنا نہیں تے اپنے آپ کو بے عیب کرنے کی کوشش کرنا. اپنے اندروں غلطیاں گناہ خطاواں جو کچھ بھی ساری زندگی دے وچ موجود ہوندا ہے انہاں نوں دور کرنے دی ضرورت ہے. لیکن وہ دور اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب آپ سٹیپ پہلا لیں. پہلا سٹیپ خدا کے ساتھ چلنے کا توبہ, دوسرا سٹیپ خدا کے ساتھ بپتسمہ لینا, اور تیسرا روح القدس. سب کہیں گے ہاللیلویا. اگلے 6 مہینے ہم اسی پہ بات کریں گے, جدوں بھی کلام الگ ہوگا لیکن بات آپ کو پڑھ کے سناؤں. اسی لیے میں پورا ریفرنس پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ کہیں اپنے کوئی بادشاہ اپنی مشن کی کوئی پریچنگ کر کے سمجھے. نو, خدا کا کلام